السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔ پھر تم جو فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم میں خم کر دیں۔ آج میرے مکالمے کا جو مرکز محور ہے وہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، فاتح کیسر و کسریٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جو صدیق اکبر کے بعد افضل الامت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے عمر فاروق کی زبان اور اس کے دل پر حق و صداقت کو جاری کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، خالق کائنات کی قسم ہے، جس گلی سے فاروق اعظم گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا، بے شک میں دیکھتا ہوں شیطانوں کو، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھاگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ابتدائی اسلام میں کفر کا زور تھا۔ وادی ام القریٰ میں مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ آپ کو ساحر، شاعر اور مجنوں کہا گیا۔ حرم شریف میں نماز کی ادائیگی میں ممانعت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن آقا نامدار دستے بے دعا ہوئے۔ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اس وادی کے دو سرداروں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ مکے میں دو عمر ہیں، ایک ہشام کا بیٹا، دوسرا خطاب کا بیٹا۔ کائنات کے بادشاہ نے اپنے محبوب نبی کے لیے خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کو پسند فرمایا۔ فاروق اعظم کا اسلام لانا آقا نامدار کی دعا کا ثمرہ ہے۔ قریش کے سردار انہوں نے ایک اجلاس جاری کیا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کی بات کی گئی، تو خطاب کا بیٹا عمر بڑے غصے اور غضب سے اٹھتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لاتا ہوں۔ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین میں خرقشاں برپا کر رکھا ہے۔ ابو جہل نے 100 اونٹ، 40,000 درہم چاندی، کئی سیر سونا، یمنی اور مصری شالیں بطور انعام کا اعلان کیا۔ حضرت عمر نے تلوار کو تیز کیا، بے نیام کر کے ہاتھ میں تھاما اور گھر سے نکل گئے۔ قدرت کی اس کرشمہ سازش پہ میں قربان جاؤں، جو آج قتل کے در پہ جا رہا ہے وہ کل کو غلام بنے گا۔ عمر کو کیا پتا تھا کہ میں خود نہیں جا رہا بلکہ مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک مرد مومن حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی۔
فاروق اعظم کے تیور دیکھ کر پوچھا تیور بگڑے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا ارید ان اقتل محمدن، میں تمہارے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے؟ جواب دیا وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت نعیم نے کہا اگر اسلام کی دعوت دینا اور اسلام قبول کرنا گناہ ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن فاطمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکی ہے۔ جواب دیا اگر یہ بات سچی ہے تو دونوں کا کام ایک ہی دن میں نمٹ جائے۔ بہن کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی۔ اس وقت بہن اور بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ عمر اتنا بڑا انسان ہے کہ خود بھی عشرہ مبشرہ میں ہے اور بہنوئی بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ بھائی نے پوچھا کہ بہن تم کیا کر رہی تھی؟ جواب دیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئی ہوں، آج میرے دل سے غیر اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، میرے دل میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے۔ بھائی نے تلوار اٹھائی اور بہنوئی سعید بن جبیر کو مارنے لگے۔ بہن سے برداشت نہ ہو سکا، آگے بڑھی، بہنوئی پر وار کرنے سے پہلے بہن کی گردن کاٹو۔ تلوار پھسلتی ہوئی بہن کی پیشانی پہ لگی، شدید زخمی ہوئی۔ بہن کو مارا، اتنا مارا کہ بہن کی پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر دل دہل گیا۔ سوچا کہ ساری عمر جو بہن سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکی، کون سی قوت، کون سی طاقت ہے جو اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ ایسی کون سی طاقت ہے جس نے اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ استقامت اور عزم و یقین کا منظر تھا۔ تلوار جھک گئی، کہنے لگے کہ اے بہن تجھے اتنی جرت، اتنی ہمت کس نے ادا کی؟ تو بہن بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن نے۔ کہا وہ قرآن مجھے بھی پڑھاؤ، مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ بولی بے شک تو ناپاک ہے اور قرآن پاکیزہ لوگ قرآن کو چھو سکتے ہیں، تو کھڑا ہو، وضو کر، غسل کر اور ہمشیرہ کی خدمت میں روزانہ ہو کر باادب بیٹھ جا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو سنا، فاطمہ بہن نے نہایت ہی دلسوزی طرب کے ساتھ کلام الہی سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ جب یہ آیتیں سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ مجھے وہاں لے چلو جہاں آفتاب نبوت چمک رہا ہے، یہاں سے جنت کی ٹکٹ ملتی ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ زخمی بہن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صفا پہاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر بیت الارقم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علو لگائے تشریف فرما تھے۔ چند غریب صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے جو چند دن پہلے ایمان لائے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے ہمراہ خانہ ارقم میں پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ ایک صحابی نے چانک کر دیکھا تو کہا اللہ کے رسول عمر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم آیا اور فرمایا وہ خود نہیں آیا، بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ نے لڑکارتے ہوئے کہا کہ اسے اندر بلاؤ، خوف نہ کرو، سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا ہوش سے آنا، میں محمد ہوں۔ عرض کی آقا گھر سے بے ہوش چلا تھا اور راستے میں
بہن سے قرآن سنا، ہوش آ گئی۔ گھر سے تو تیرے خون کا پیاسا بن کر نکلا تھا، اب تیرے دروازے پر تیری غلامی اور تیری نوکری کے لیے پہنچا ہوں، مجھے قبول فرمائیں۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب نعرہ تکبیر کی صدا گونجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی اس زور سے اللہ اکبر بلند کیا، اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو اپنی گود میں بٹھا لیا، جس طرح باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو بٹھاتا ہے، اور سینے سے لگایا۔ فرمایا، عمر، میں نے رات تجھے اللہ سے مانگا تھا، اسلام کمزور ہے، اے اللہ تو عمر سے طاقتور بنا دے۔ فاروق اعظم نے عرض کی، اللہ کے رسول، آج تک گھر میں چھپ کر نمازیں پڑھتے رہیں، اب جی چاہتا ہے کہ نکلیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق ساتھ محبوس کیا ہے، ہم آپ کو دار ارقم سے باہر نکالیں گے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مصلی پر کھڑا ہوگے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور عمر چوکیداری کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں کس کو جرأت ہے ٹوکنے کی، وہ کون ہے جو عمر کی تلوار کے سامنے آئے اور اپنے بچے یتیم کروائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو قبول کیا اور بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے، سردار دو جہاں کے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ ابو جہل ادھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انتظار میں تھا، حضرت عمر کا انتظار کر رہا تھا۔ عمر آئے اور گردن لائے، لیکن جب معاملہ الٹ دیکھا تو پکار اٹھا، عمر، یہ تو نے کیا کیا؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جواب دیا ابو جہل، سن لے، میں رسول خدا پر ایمان لے آیا ہوں، اور اگر آج کسی نے میرے محبوب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال دی جائے گی۔ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کھلے بندوں کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم کی عمر 27 سال تھی۔ فاروق اعظم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے ایک امام مبعوث فرمایا ہے، جس کا اسم غرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے سچا دین ہمارے لیے جاری کیا ہے۔ وہ بتوں کو توڑیں گے اور ہم ان سے اپنے ماماؤں اور چچاؤں کو دور ہٹا دیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا، پس اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا۔ حضرت عمر نے اپنی حکومت کو عدل و انصاف کے جن اصولوں سے چلایا، اس کے باعث غیر مسلم مورخین بھی آپ کے عظیم کارناموں پر خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ کے کارنامے وہ فاروق اعظم جس کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، جس کے دور میں 5 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، جس کے دور میں 4000 مسجدیں بنیں، جس کے دور میں قرآن پاک کے 2 لاکھ کلمی نسخے تقسیم ہوئے۔ فاروق اعظم کی مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ جیسی تھی۔ یہ دونوں نبی جلالی طبیعت کے تھے اور فاروق بھی جلالی طبیعت کے تھے، لیکن یہ طبیعت شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون مانگا، اللہ نے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اللہ نے دیا۔ سرکار مدینہ نے فاروق اعظم مانگا، اللہ نے دیا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی گورنر کو یا وزیر کو تعینات فرماتے تو پہلے ان سے حلف لیتے، پہلے نمبر پر کہ ترکی کے گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، باریک کپڑا نہیں پہننا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی اور اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھنا۔ امیر المؤمنین کی طرف سے یہ باتیں اجتماع عام میں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تاکہ حاجت مندوں کو
کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، چاندنی رات تھی، اچانک میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کسی کے لیے اتنی نیکی بھی ہوگی جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کلام الہی اترتا ہمارے گھروں میں تھا، لیکن اترتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق تھا۔ غیر مسلم مورخ کا اعتراف، معروف غیر مسلم مورخ نے اعتراف کیا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر ہوتا تو روح زمین پر سرکار مدینہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہ ہوتا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کو مدینۃ المنورہ اور جزیرۃ العرب کی چار دیواری سے نکال کر ایران اور روم کی سرحدوں تک پہنچا دیا، منافق کی گردن اڑا دی۔ یہودی ایک نام لیوا مسلمان یعنی منافق کے مابین کچھ تنازع ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، مگر منافق جو تھا نام لیوا مسلمان وہ راضی نہ ہوا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، فیصلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگا۔ چنانچہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ نام لیوا مسلمان کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، صحیح فیصلہ تو فاروق اعظم کریں گے۔ اس طرح یہ منافق یہودی کو عدالت فروقی میں لے آیا۔ منافق نے فاروق اعظم کو بتایا کہ یہودی ہے۔ یہودی نے بھی بتایا کہ اے عمر، عدالت محمدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے میرے حق میں ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر گھر کے اندر تشریف لائے، تلوار لائے اور منافق کا سر کو تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص آقا نامدار کے فیصلے کو چھوڑ کر فاروق اعظم کے پاس آئے گا، عمر اس کا فیصلہ زبان سے نہیں بلکہ تلوار سے کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، اس قتل کی اطلاع منافق کے رشتہ داروں کو ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو ناحق قتل کیا ہے، لہٰذا ہمیں قصاص دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے کہ میرا عمر تو وہ ہے جس کو میں نے خدا سے مانگ کر لیا تھا۔ آپ نے پوچھا، عمر تو نے کیوں ایک مسلمان کو قتل کیا؟ عرض کی، گردن تو اڑائی ہے مگر مسلمان کی نہیں بلکہ منافق کی، کیونکہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمہ گو تھا، اتنا کہنا ہی تھا کہ آسمان سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن اتلا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باہمی اختلاف میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ آپ کر ڈالو، جو فیصلہ کر دو، وہ اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ اس فیصلے کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین، کہیں پر زیتون اور کہیں پر طور سینین، کہیں پر والد الامین، کہیں پر نون والقلم اور کہیں پر واللیل والنہار، کہیں پر والقرآن الحکیم کی قسمیں کھائیں۔ غور فرمائیں کہ فاروق اعظم کے لیے کائنات کے بادشاہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ جنت میں فاروق اعظم کا محل، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت کی سیر میں ایک عالیشان محل دکھایا گیا جہاں پر ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جواب آیا کہ یہ محل فاروق اعظم کا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کر محل دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ فاروق اعظم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو رونے لگے، عرض کی، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی پر ایک عبارت کندہ کروائی ہوئی تھی، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت ہی واعظ ہے جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو وزیر آسمان پر ہیں اور میرے دو وزیر زمین پر۔ آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل، اور میرے زمین کے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے عمر نے فرمایا، اے حجر اسود، بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کی قسم، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھ پر آقا نامدار کے پیارے پیارے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں: الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، دوسری والنہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکوں، تیسری والثوب الخلیق، اور پرانے کپڑے استعمال کر کے سادہ زندگی بسر کروں۔ روم کے بادشاہ نے آپ کو چٹھی لکھی کہ میرے آدھے سر کو درد رہتا ہے، مجھے کوئی دوائی ارسال فرما دے۔ نبی اکرم حضرت فاروق اعظم نے جواب میں ایک ٹوپی اسے بھیجی۔ روم کے بادشاہ نے جب ٹوپی کو سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو دوبارہ درد شروع ہو جاتا۔ بڑا تعجب کیا، اس میں کیا ہے؟ ٹوپی کھول کر دیکھی تو اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم کا بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بحر نیل کو چٹھی، ایسی ہی چٹھی حضرت عمر فاروق نے بحر نیل کو لکھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً ذہین اور صاحب ذہین تھے۔ ان کی بہت ساری آراء جو ہیں مذہبی احکام بن گئی۔ فاروق اعظم بیت المال قائم کیا، عدالتیں قائم کی، تاریخ و سن ہجری ایجاد کیا، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، مفتوحہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا، عشر کا نظام قائم کیا، راتوں کو گشت کرتے، مہمان خانے بنوائے، نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا، شراب کی حد مقرر کی، اماموں، قاریوں، خطیبوں کی تنخواہیں مقرر کیں، اذان کا طریقہ آپ کی رائے کے موافق ہوا، ازواج مطہرات کے پردے اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کے لیے فاروق اعظم نے جو رائے دی، وہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ رعایا گیری کی خبر، رعایا کی خبر گیری۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق دن کو عظیم الشان سلطنت کے بالغ ہوتے ہوئے رات کو بیس بدر کا رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک رات اپنے غلام کو ہمراہ لیا ایک بستی میں نکل گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک کٹیا سے آواز آئی، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے عرض کی، ماں جی کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں تنگی ہے۔ بیٹی نے عرض کی، امی جی امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کی حکومت ہے جس کے نام سے کیس و کسریٰ کے محلات لرز اٹھتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹی اس وقت عمر بستر پر ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ بیٹی پکار اٹھی، امی جی اگر عمر سو رہا ہے تو عمر کا خالق حقیقی جاگ رہا ہے جس کی صفت حی قیوم ہے۔ حضرت امیر المؤمنین باہر کھڑے ماں بیٹی کے مابین ہونے والا مکالمہ سن رہے تھے۔ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ الحمدللہ کہ دور فاروقی میں ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین کے حکم پر غلام نے دروازے پر چاک سے نشان لگا دیا تاکہ کل جب اس گھر کی تلاش کی جائے تو ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو۔ صبح ہوئی، حضرت عمر نے قاصد بھیجا، مائی کو طلب کیا۔ مائی ڈرتی ڈرتی عمر کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ کہیں رات والی بات امیر المؤمنین تک پہنچ تو نہ گئی؟ فاروق اعظم نے مائی کو دیکھ کر عرض کی، میری خواہش ہے کہ لڑکا میرا ہو اور بیٹی آپ کی ہو، شادی ہو جائے۔ ماں ماہ حیرت عرض کی، بادشاہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہاں میں اور کہاں آپ؟ میری بیٹی ان پڑھ اور غریب اور آپ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا، جب تو شب کی تاریکی میں
اپنی بیٹی سے دودھ میں پانی ملانے کے متعلق کہہ رہی تھی تو میں باہر کھڑا تمہارا مکالمہ سن رہا تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ میری حکومت میں ایسے قدسی صفات نفوس بھی موجود ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بیٹی کا نکاح فاروق اعظم کے بیٹے سے ہوا، جس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز جیسے مسلمان حکمران کو پیدا کیا، جس کے سنہری دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں۔ گھر سے نکلے تو سواری پر تھے، غلام پیدل تھا۔ جب آدھی منزل طے ہوگی تو امیر المؤمنین نے سواری کو روکنے کا حکم دیا۔ غلام نے عرض کی، کیا سفر ختم ہو گیا؟ فرمایا، نہیں، مگر اب تم سواری پر اور میں پیدل چلوں گا۔ غلام نے عرض کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا، عدل فروخی کا یہی تقاضا ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ آقاؤں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ راستے میں دل آئی، پاؤں پھنس گئے، ایک جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ فاروق اعظم نے رومال کے کونے سے جوتی کو باندھ لیا اور کندھے پر رکھ لیا۔ بیت المقدس کی اس تقریب میں جہاں مسلمانوں کا ایک بہت کثیر مسلمان وہاں موجود تھے، وہاں غیر مسلم بھی بہت زیادہ موجود تھے۔ سفر کی مشکلات کے درپیش آپ کو آنے میں ذرا تاخیر ہوگی۔ غیر مسلم سفراء جو فاروق اعظم کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ مسلمان کا امیر کس شان و شوکت اور عظمت سے آتا ہے۔ اچانک آواز بلند ہوئی، امیر المؤمنین تشریف لا رہی ہیں۔ پوچھا، تمہارا بادشاہ کون ہے، جو سوار ہے یا جس نے نکیل کو پکڑا ہوا ہے؟ تو جواب ملا کہ بادشاہ وہ ہے جس نے سواری کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے۔ غیر مسلم بھی پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، آخری نبی ہوں۔ فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب اللہ کے نبی ہوتے۔ ایک روز درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو اچھلتے کودتے دیکھا، ایک ٹھنڈی سانس بنی۔ کہا، کس قدر خوش قسمت ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہتی ہے، پھر موت کے بعد وہاں جائے گی جہاں تجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ اے کاش عمر فاروق بھی اس قدر خوش نصیب ہوتا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر فاروق اعظم کی خدمات کو اسلام میں سے خارج کر دیا جائے تو مسلمان کی تاریخ باقی کچھ نہیں رہ جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر جب کسی کو گورنر یا کسی عہدے پر فائز کرتے تو ان پر ایک پابندی فرماتے کہ جمعۃ المبارک کو خطبہ دے گا، نماز پڑھائے گا اور عام لوگوں کے مسائل کو سنا کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر سورج چمکتا ہے، یعنی جو آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، عمر سے بہتر کوئی نہ ہوگا۔ فاروق اعظم خدا کی زمین پر محترم ترین سپوت ہیں۔ صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل پر حق جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر وہی سوچے گا جو خدا کی مرضی ہوگی، عمر وہی چاہے گا جو خدا کی منشا ہوگی۔ عمر کی زبان حق و صداقت کی ترجمان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے موت شہادت کی دینا، مجھے موت محبوب خدا کے شہر مدینہ طیبہ میں بھی دینا۔ آسمان سے آواز آئی، دونوں دعائیں قبول ہیں، موت بھی شہادت کی ہوگی۔ اور شہر بھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینۃ المنورہ ہوگا۔ فیروز نامی شخص نے مدینہ منورہ میں فاروق اعظم سے شکایت کی کہ مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کم کرا دیجئے۔ پوچھا کتنا ہے؟ کہا روزانہ 2 درہم۔ امیر المؤمنین نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ فیروز نے جواب دیا نجاری، نقاشی، آہن گری۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے یکم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ فیروز کے لیے جواب ناقابل برداشت تھا۔ چند دنوں بعد آپ نے اسے بلایا۔ آپ نے کہا کہ سنا ہے تم ایسی چکی تیار کر سکتی ہو جو ہوا سے چلے، اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ فیروز کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ فیروز دوسرے دن ایک 2 دھارے خنجر کے ساتھ جس کا دستہ وسط میں تھا مسجد میں ممبر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ذوالحجہ کی 27 تاریخ فجر کی نماز تھی۔ آپ غیب تو جانتے نہ تھے، میرا قاتل میرے قریب ہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ بحال نماز کی حالت میں 2 دھاری خنجر سے مجوسی نے 6 وار کیے۔ زخمی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بقایا نماز مکمل کرائی۔ فاروق اعظم تڑپ رہی ہیں، شدید تکلیف ہے۔ ہوش میں آنے پر امیر المؤمنین نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے مطلع کیا کہ آپ پر حملہ فیروز نے کیا ہے۔ یہ سن کر آپ پر چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ فاروق اعظم نے الحمدللہ کے کلمات ادا کیے۔ فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں رنگے گے۔ اسی حالت میں انصاری برادری کا ایک آدمی آیا اور 4 باتیں امیر المؤمنین کو بشارت سنائیں۔ آپ کو وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، پھر خلافت ملی، پھر عدالت و دیانت آپ کے سامنے آئی اور پھر آخر میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت سے قبل آپ نے 6 آدمی کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق کے رائے سے خلیفہ منتخب کر لینا۔ کمیٹی کے ارکان میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کو اتفاق کے رائے سے خلیفہ منتخب کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ حساب لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ 80,000۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرضہ آل عمر سے ادا کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا بیٹا جلدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جاؤ، ماں جی سے عرض کرو کہ میرے باپ نے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہا ہے اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ماں جی کی اجازت ہو تو میری قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بن جائے اور اسے دونوں رفیقوں کے پاس دفن کیا جائے۔ آپ مملکت کے حکمران تھے مگر اماں جی نے اجازت طلب فرما دی۔ بیٹے کو چلنے سے پہلے تاکید کی، نصیحت کی کہ صرف میرا نام لینا، امیر المؤمنین نہ کہنا، اس لیے بیٹا جدھر جا رہا ہے وہ ام المؤمنین ہے اور ماں کا مقام امیر سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمر سے جب یہ بات سنی تو آنکھیں اشکبال ہو گئیں، روتے ہوئے فرمایا بیٹا امیر المؤمنین کو بشارت دے دو کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بنے گی۔ بیٹا تم تو اجازت لینے کے لیے آئے ہو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی فرما دیا تھا کہ عائشہ اگر تیری موجودگی میں فاروق اعظم اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کو میری قبر سے کبھی جدا نہ کرنا۔ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کی تھی مگر فاروق اعظم کو اپنی ذات پر زیادہ ترجیح دوں گی۔ وفات سے قبل آپ نے فرمایا کہ میرے کفن پر بے جا خرچ نہ کرنا، اگر اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے دنیا کا لباس، نیا لباس، سب کچھ مجھے مل جائے گا
ورنہ نیا کفن میرے لیے بے فائدہ ہے۔ پھر فرمایا میرے لیے لمبی چوڑی قبر نہ کھودنا، اگر میں اللہ کے یہاں مستحق رحمت ہوا تو میری قبر کو وہ خود ہی وسیع کر دے گا۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔